مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں. بالکل ایسے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ٹرمپ کو نہ صرف اس ریجن کے اندر بلکہ خود وہ رجیم چینج جو ایران میں کرنے آیا تھا ادھر ہونے والی. ہاں بہت سے لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ رجیم چینج ہونے والا ہے لیکن امریکہ میں. امریکہ میں. ہاں تو اس کا اندیہ دے رہے ہیں بہت سے لوگ. اچھا اب یہ دو ہمارے سامنے صورتحال آ گئی کہ مثلا یا وہ اسی بلاکٹ کو اسی طریقے سے جاری رکھے یا وہ ایران کی باتوں کو مان کے پیچھے ہٹ جائے, یا تیسرا آپشن جو ہے وہ حملہ کرنے کا ہے. اچھا اس تیسرے آپشن کے حوالے سے پچھلے چند دنوں کی بدھ جمعرات جمعہ یہ جو دن گزرے ہیں نا, ان کی کچھ ڈیولپمنٹس کو اگر آپ تھوڑا سا نظروں میں جلدی سے کوئکلی اس کو اگر لے کر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے ایک آپریشن کیا اور ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کوشش کی, اپنے ڈسٹرائرز کو لے کر آیا ابنائے ہرمز کی طرف, لیکن اس میں بہت بری شکست ہوئی. ایک مرتبہ آیا, کوشش کی اس نے, اور اس میں ایران نے اس پر حملہ کیا, اٹیک کیا, جواب دیا, اور اس نے جوابی طور پہ عام لوگوں کی جو ماہی گیر تھے یا عام جو چھوٹی تجارتی کشتیاں ہوتی ہیں کہ جو کسی حساب میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ دو کشتیاں جو ہے ان پہ ہٹ کر دیا اور ان کو جو ہے وہ ڈبو دیا, 5 شہید بھی ہو گئے. اچھا یہ ناکامی ہوئی, پیچھے ہٹ گیا, اس کے بعد دوبارہ اس نے کوشش کی. اچھا یہ بڑی پلانڈ اس کی کوشش تھی اور بڑی مضبوط کوشش تھی, دشمن ہے لیکن جو اس نے جس لیول کا اقدام کیا ہے میں وہ اس کو بیان کر رہا ہوں. 10 تقریباً کشتیاں ادھر امارات کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ تیار کھڑی ہوئی تھیں کہ باہر سے خلیج عمان والی سائڈ سے ابنائے ہرمز کی طرف امریکہ آئے گا, پھر امریکہ اس کو کراس کرے گا اور ان کے لیے ایک کوریڈور بنائے گا ان کشتیوں کے لیے, اور یہ 10 کشتیاں نکلیں گی اور پھر وہ فاتحانہ اعلان کرے گا جی کہ میں نے 10 کشتیوں کو نکال لیا, میں نے نیا راستہ بنا لیا ہے, اب کشتیاں یہاں سے آئیں اور یہ اور وہ, اور ممکن ہے اس کو وہ ایک اپنا نام بھی دے دے, ٹرمپ کے نام سے اس کوریڈور کو بھی جو ہے وہ نام تو رکھنے کا آتی ہے ہر چیز پہ, ایک وہ اپنی سٹیمپ لگانے کا اس کو شوق ہوتا ہے. بہرحال اس آپریشن میں یہ ہوا کہ کشتیاں آئیں, ابنائے ہرمز کے قریب بھی آئیں, اور بظاہر وہ ایران اس کو سارا واچ بھی کر رہا تھا, اندر بھی آئیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈسٹرائرز ہیں امریکہ کے, اب میں ان کی بات آئی ہے تو ایک دو جملے یہاں پر کہہ دیتا ہوں, یہ تقریباً 73 یا 75 ہیں ٹوٹل, اور دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہیں, باقی ملکوں کے پاس اکا دکا ہیں. اچھا سب سے جدید یہ ہیں, اور الیکٹرانک وارفیئر کا ان کے اوپر سارا سسٹم لگا ہوا ہے, اسی طریقے سے انٹرسیپٹرز لگے ہوئے ہیں, ڈیٹیکشن میں ان کا آنا بہت مشکل ہے, پھر ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو ان کو ہٹ کرنا بہت مشکل ہے. یمن نے کئی دفعہ کوشش کی, یہ یمن کی جرأت ہے کہ ڈیٹیکٹ بھی کیا, ہٹ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ہو نہیں سکا چونکہ بہت جدید ان کے پاس سسٹم تھا. اچھا بھاگ بھی چلی جاتی ہیں, بزرگان سے بھی سپیڈ جلدی. بہرحال وہ تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کتنی سپیڈ ہے. تو بہرحال یہ کشتیاں جو تھیں یہ انہوں نے ان ڈسٹرائرز نے ابنائے ہرمز کو بظاہر کراس کیا ہے. مختلف خبریں ہیں, بہرحال ایک خبر کے مطابق میں اس طریقے سے عرض کر رہا ہوں, اور ایران واچ کر رہا تھا, ایران ویٹ کر رہا تھا کہ آئیں اندر. کیوں؟ اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے زیادہ دیر تک. اچھا ایک تو لنگر انداز ہونا ان کا بہت مشکل ہے چونکہ بہت ایزی ٹارگٹ ہے ایران کے لیے. ان کی جو سیفٹی ہے وہ ان کی موومنٹ میں ہے, ان کا بچنا ان کی موومنٹ میں, یہ کھڑی نہیں ہو سکتی, یہ سمندر کے درمیان میں لنگر انداز بھی نہیں ہو سکتی زیادہ دیر تک, یہ ان کا مسئلہ ہے, ویک پوائنٹ ہے ان کشتیوں کا. یہ وہ کشتیاں ہیں کہ جو ایک طرف سے اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ ابراہم لنکن کو بھی سیکیورٹی یہ کشتیاں فراہم کرتی ہیں, وہ خود جو اتنا بڑا ہتھیار ہے امریکہ کا اس کو بھی مزید سیکیورٹی ان کشتیوں کے ذریعے سے ملتی ہے. بس یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اندر آئیں. اب انہوں نے کہا کہ اب ان کے ذریعے سے ہم وہ 10 جو کشتیاں تھیں ان کو نکالیں گے. ہوا کیا, جیسے ہی واپس یہ ابنائے ہرمز کے پاس آتی ہیں تو رات کی تاریکی میں جب نظریں سمندر کے اندر کام نہیں کرتی ہیں, کوئی انسان وہاں موو نہیں کر رہا ہے کہ جو ویڈیو بنائے اور اس کے موبائل سے پھر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نشر ہو جائیں, لیکن اس تاریکی کے اندر, اس رات کے اندر, اس اندھیرے کے اندر ایران نے ڈیٹیکٹ کیا, ہٹ کیا. تصویریں آ چکی ہیں, وہ موجود ہیں, ہمارے ناظرین اس کو سرچ کریں تو ان کو نظر آ جائیں گی. جلتی ہوئی وہ پوائنٹس جو ہیں وہ وہاں سے ابنائے ہرمز سے بھاگتی ہوئی موجود ہیں سیٹلائٹ امیجز کے اندر.
اچھا اب ایک نقطہ سن لیجئے جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھ دی ہے. بات وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ امریکہ کے سامنے کون کون سے آپشنز ہیں اور جنگ والا آپشن اگر وہ چوز کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا. دیکھیں یہ ڈسٹرائرز وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ کے پاس ہواؤں میں اڑتے ہوئے F-35 ہیں, سمندر کی لہروں پر تیرتے ہوئے یہ F-35 ہیں, اتنی اہمیت رکھتے ہیں اور اتنے یہ جو ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا, ہٹ کرنا مشکل ہے. اگر ایران نے ان کو ہٹ کر لیا ہے تو گویا کہ ایران نے ایک تیرتے ہوئے سمندر کی سطح پہ F-35 کو گویا کہ ہٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے جس کے بعد اس ساری 1-2-3 دن کی بھرپور کارروائی اور آپریشن فریڈم کے مکمل ناکام ہونے کے بعد بری طریقے سے امریکہ بھاگا پیچھے اور سخت غصے میں ہے اس ٹائم. اچھا ایران کی سمجھداری کو بھی سلام. جنگ کیوں نہیں, یہ آپشن کیوں اس کے لیے خطرناک ہے جنگ والا دوبارہ چھڑنا. اسی سے ایک مثال آپ آگے مزید لیجئے. تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں ایران نے بہت سمجھداری سے اس آپریشن کو ناکام بنایا. ایران نے اپنے سارے کارڈ نہیں کھیلے. ایران نے ان ڈسٹرائرز کو سمندر کی تہوں میں نہیں ڈبویا, صرف ہٹ کیا ہے اور جلتا ہوا بھاگنے دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران اپنے سارے کارڈ کھیل دیتا یہاں پہ تو ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ کیس ہو اس کا, اور وہ چیک کرنا چاہ رہا ہو کہ اگر میں کوئی اگلا بڑا اقدام کرتا ہوں تو ایران کہاں تک جا سکتا ہے. ایران نے اس پوری بات کو بھی ابہام میں رکھا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں, ابہام میں رکھا, نہیں استعمال کیا اپنے بہت سے جدید ہتھیار, اور ان کو جانے بھی دیا, ہٹ بھی کیا, یہ بتایا کہ ہم ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, لاک بھی کر سکتے ہیں, ہٹ بھی کر سکتے ہیں, اور تمہارے تیز ترین جو ڈسٹرائرز ہیں ان کی یہ صورتحال ہے, تو اگر تم مزید حملے کی کوشش کرتے ہو تو کیا بنے گا. یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیے تو اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اگر حملہ کرتا بھی ہے تو اس کو پھر بری شکست ہوگی. ہوائی حملہ کرتا ہے تو 40 دن جو کچھ کرتا رہا اس سے بڑھ کے اور کیا کرے گا, نہیں کچھ کر سکتا ہے. بالکل. اچھا اگر یہ زمین کے ذریعے سے اپنے فوجی اتارنے کی کوشش کرتا ہے یا جزیروں کے اوپر اپنے فوجی اتارنے کی کوشش کرتا ہے یا ہیلی بورن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اصفہان والی رسوائی اس کے سامنے ہے جو اصفہان میں ان کے ساتھ ہوا. اور ایرانی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے چن چن کے فوجیوں کو مارنے کے لیے اور قیدی بنانے کے لیے کس طریقے سے ایران کو جو ہے وہ انتظار ہے کہ یہ آئیں اور ایک دفعہ ہماری زمینوں پر اترنے کی کوشش کریں.